جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ۔ ری واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 10 ہے سورۃ توبہ، اس میں آیت نمبر 24 فرمایا، قل اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموہا وہ مال جن کے کم ہونے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے، کہیں مال گھٹ نہ جائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو کہ ہائے تجارت میں کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ تمہارے مکانات، بلڈنگیں، محل، کوٹھیاں، بنگلے جن میں تم رہتے ہو اور تمہارے پسندیدہ ہیں۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ آباؤکم 1، ابناؤکم 2، اخوانکم 3، ازواجکم 4، عشیرتکم 5، اموال اقترفتموہا 6، تجارت تخشون کسادہا 7، مساکن ترضونہا 8 چیزیں بیان کر کے فرمایا، احب الیکم اگر یہ 8 چیزیں تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں، من اللہ و رسولہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، و جہاد فی سبیلہ اور اس اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ ایک طرف یہ 8 چیزیں، دوسری طرف 3 ہستیاں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ان دونوں کی خاطر جہاد کرنا۔ 2 ذاتیں ہیں اور ایک عمل ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہیں تو پھر فتربصوا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا آرڈر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس قوم کو فاسق کہا جو ان 8 چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایک مومن مسلمان کا سب سے پہلے حق بنتا ہے، پچھلے جمعہ جس کی وضاحت ہوئی۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جہاد فی سبیل اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب سے محبت کر رہا، تو یہ 2 حق بیان کیے۔ کیوں؟ دوسرے مقام پر فرمایا من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کرتے،
وہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک اللہ کا آرڈر نہ آئے اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے ایک مومن مسلمان پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ایمان لائے اور اطاعت نہ کرے، ذات کو مانے بات نہ مانے، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسری چیز محبت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی مسلمان پر لازم ہے۔ اب دیکھیں اس میں 8 چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک طرف آباؤکم، باپ دادا ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ باپ دادا کی مانتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے۔ ایک طرف ابناؤکم، اولاد ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک طرف اخوانکم، بھائی ہیں، برادری ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک طرف ازواجکم، بیویاں ہیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے اللہ اکبر عشیرتکم، خاندان ناراض ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ایک طرف اموال اقترفتموہا، مال کم ہو جائے گا، نوکری ختم ہو جائے گی، کھاؤں گا کہاں سے؟ اگر حرام کی کمائی چھوڑ دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو اب فیصلہ ہوگا کہ کس کی مانتا ہے۔ ایک طرف بزنس ہے، تجارت ہے، جس کے گھاٹے کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں لاس نہ ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ایک طرف اللہ اکبر مساکن ترضونہا، پسندیدہ رہائش گاہیں ہیں، یہ میرا بیڈ روم، یہ میرا ڈرائنگ روم، اللہ اکبر، یہ میرا اللہ اکبر، یہ انگلش کچن، انگلش باتھ، خوبصورت کوٹھی، بہترین بنگلہ، اعلیٰ ترین محل۔ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو پتہ اب چلے گا کہ کس کی مانتا ہے، محبت کس کی غالب ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، اللہ اکبر۔ یہ 8 چیزیں ہی انسان کے اللہ اکبر پیر کی زنجیر بنتی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ تو اس لیے کیا فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، اور اطاعت صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کس انداز کے ساتھ کی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا، لیکن خام خواہ کی ضد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر کبھی دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا۔ صحابہ فرماتے ہم نے اس منافق شخص کو دیکھا، منافق تھا، ظاہر کلمہ پڑا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ بازی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے سے، صحابہ فرماتے ہیں ساری زندگی ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تھا، منہ تک نہیں لے جا سکتا۔ یہ دنیا میں سزا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، انہوں نے کس طرح اتباع کی؟ پہلے یہ تھا کہ ایمان کیسے لائے، اب یہ کہ اتباع کیسے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تھوڑا پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کے زیر کمان صحابہ کرام رضوان اجمعین کا ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میں دنیا میں رہوں نہ رہوں لیکن اس لشکر کو روانہ کر دوں۔
جہاد کے لیے کمک روانہ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس سانحے کو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے بڑی مشکل کے ساتھ برداشت کیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کیا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا لشکر روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. صحابہ کرام اجمعین نے مشورہ دیا, جن میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, کہ ابھی اس معاملے کو پینڈنگ کیا جائے. کیوں؟ منافقین مدینہ میں خوشیاں منا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. کچھ قبیلے مرتد ہو گئے, کچھ نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے, کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو ابھی ان فتنوں سے نمٹنا ہے, ذرا یہ مسائل حل ہو جائیں, پھر اسلامی سلطنت سے باہر جہاد کے لیے کمک بھی روانہ کر دیں گے. سب صحابہ کرام رضوان اجمعین اگر جہاد کے لیے اور ان فتنوں کو کچلنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو مدینہ میں تو اللہ اکبر لوگ بہت کم تھوڑے رہ جائیں گے, اور بغاوت کا بھی خطرہ ہے کہ شاید منافقین بغاوت نہ کر دیں. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا, کیا فرمایا انہوں نے؟ اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا سنو, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دے گئے ہیں, اب مدینہ میں چاہے میں اکیلا رہ جاؤں, مجھے درندے پھاڑ کھائیں, جنگلی جانور کھا جائیں, پرندے میری لاش کو نوچ نوچ کے کھا جائیں, تب بھی یہ لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے, اس کو روانہ ہونا ہے, اس کو میں روک نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا. صحابہ نے عرض کیا اچھا پھر اس طرح کریں, کوئی تجربہ کار جرنیل اس لشکر کا سردار بنا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا نہیں, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر مقرر کیا وہی جائے گا. اس لشکر کو روانہ کیا, کتنی دور تک اسامہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پر سوار کرا کے ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے, تاکہ اللہ کی راہ کی گرد و غبار میرے جسم پر پڑے, جس کا یہ اجر ہے کہ وہ غبار جس کے جسم پر جس حصے پر پڑے گی اللہ رب العزت جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ لشکر فتح یاب ہو کر مال غنیمت لے کر واپس آیا. تو یہ تھی اللہ اکبر اطاعت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے, جس کا آرڈر کیا ہے, وہ ہو کر رہے گا, چاہے اس کے بارے میں کتنے ہی اندیشے ہو, خطرے ہو, لیکن اس کام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر کے چھوڑا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے, اس کو بوسہ دیتے ہوئے رک گئے, فرمانے لگے اے حجر اسود, تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. حالانکہ یہ وہ پتھر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے, اور اس کی خاصیت کیا ہے, جو اس کو بوسہ دیتا ہے یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے. یہ گناہ چوس پتھر ہے. یہ جب نازل ہوا تھا یہ سفید تھا, لوگوں کے گناہ چوس چوس کے سیاہ ہو گیا ہے, اور بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا ہے. کتنا قیمتی پتھر ہو گیا. پھر بھی فرمایا تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا, میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا, تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. بتا دیا کہ جب بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا پتھر, جنت سے آیا ہوا گناہ چوس پتھر, سب نبیوں اور رسول علیہ السلام نے جس کو بوسہ دیا, جب وہ نفع نقصان کا مالک نہیں, تو قبروں درگاہوں کے اوپر اللہ اکبر لگے ہوئے پتھر, مرشد کی چوکھٹ کیسے نفع نقصان کی مالک ہو سکتی ہے؟ مرشد کا در کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے جبکہ وہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں؟ یہ عقیدہ توحید کا اعلان کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور فرما دیا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اجمعین میں سے ایک شخص تھا, درزی کا کام کرتا تھا,
انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، کبھی میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درزی کے گھر گئے، اس نے سوکھا گوشت اور کدو، یہ سالن پکا ہوا اور یہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو بہت پسند ہے تو تب سے میں نے بھی اس کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن جو ہے یہ بدبودار چیز ہے، مجھے پسند نہیں ہے کچا لہسن کھانا۔ تو فرماتے ہیں جب سے میں نے سنا میں نے بھی اس لہسن کو کچا پھر استعمال نہیں کیا، مجھے بھی اس سے نفرت۔ یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تو صحابہ کو بھی پسند، جو ان کو ناپسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں بھی وہ ناپسند۔ یہ تھی تباہ، یہ تھی اطاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کھڑا تھا، اسے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے میں تھے، ایک پیر مسجد کے دروازے کے اندر ہے، ایک باہر ہے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے بتایا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جو شخص کھڑا تھا اسے فرمایا کہ بیٹھ جا، آپ کو تو نہیں فرمایا۔ اب ان کی اطاعت دیکھیں، فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس کو حکم دیا، میرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جا، میں اگر نہ بیٹھتا تو جہنم میں جاتا۔ چلو اندر والا پیر باہر، باہر والا اندر کر کے بیٹھ جاتے، نہیں آگے پیچھے پیر ہوتا وہ بھی جہنم میں جاتا۔ یہ تھی اطاعت۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز کے ساتھ اطاعت کرنے والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ایک اور صحابی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرد پر اللہ تعالیٰ نے سونا حرام کیا ہے، سونے کا زیور انگوٹھی وغیرہ یہ چیز پہننا حرام ہے۔ جو مرد دنیا میں ریشم پہنے یا سونا پہنے، سونے کا زیور استعمال کرے، جنت میں اس کا پھر حصہ ختم ہو جائے گا اگر وہ جنتی ہے۔ اب دیکھ لو، فیصلہ کر لو، دنیا میں ریشم اور سونے کا زیور استعمال کرنا ہے یا جنت میں کرنا ہے؟ اس صحابی کی انگوٹھی انگلی سے نکال کر پھینک دی، چلے گئے۔ باقی صحابہ بیان کرتے ہیں بھائی اٹھا لے، بیوی کو دے دینا، بیچ دینا۔ اس صحابی کی اطاعت دیکھیں، جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، جو نبی کی نظروں سے گر گئی، وہ اور کوئی اٹھائے تو اٹھائے، میں نہیں اٹھاؤں گا، پیسوں سے لیا، مفت نہیں ہے، رقم خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر، لیکن اطاعت تھی اس طرح انداز کے تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اجمعین، ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، پالتو گدھوں کا گوشت استعمال کرتے تھے، کیونکہ ابھی آرڈر ہی نہیں آیا تھا۔ جس طرح شراب کے بارے میں آرڈر بعد میں آیا، پہلے استعمال ہوتی تھی، تو ان کا کمال یہ تھا جیسے آرڈر آیا انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی۔ اب وہ گدھے کا گوشت ہنڈیا کے اندر پکانے کے لیے اللہ اکبر چڑھایا ہوا ہے چولہوں کے اوپر، گوشت تیار ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں بھوک لگی ہے تو ہنڈیا تیار ہو رہی ہے، ابھی کھانا کھائیں گے۔ اب ہنڈیا میں وہ سالن تیار ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کر دیا پالتو گدھوں کا گوشت حرام، عورتوں سے عارضی نکاح یہ جو متع ہے یہ بھی حرام۔ وہ پھر ہماری طرح نہیں تھے، اچھا سوچیں گے، پروگرام بنائیں گے، موڈ بن گیا، بیوی سے پوچھیں گے، گھر والوں سے دیکھیں گے، دوست مذاق تو نہیں اڑاتے اس بات کا، نہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جیسے ہی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے،
جیسے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا، چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہنڈیا الٹا دی، گوشت ضائع، حرام تو حرام، یہ نہیں چلو اس کو کھا لیں بعد میں دیکھیں گے۔ آج کسی سے کہنا سگریٹ چھوڑ کے دکھائے، پہلے تو ہزاروں فضائل و مناقب بیان اس کے یہ فائدے ہیں، پھر کہے گا اچھا جی کوشش کریں گے۔ جس نے سن کر اسی وقت ڈبی پھینک دی، اللہ اکبر، سمجھ لے جس کا چھوڑنے کا ارادہ بن گیا۔ جو کہتے ہیں نا اچھا آدھی ڈبی باقی اس کے بعد، تو مطلب اس کی نیت نہیں ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں ایک مجلس کے اندر صحابہ کرام رضوان اجمعین، ابھی آرڈر نہیں آیا تھا، شراب ایک مجلس میں پی جا رہی ہے، پیالے منہ سے لگے ہوئے ہیں، مٹکے شراب کے بھرے پڑے ہیں، ساقی پلا رہا ہے کہ مدینہ کی گلی سے ایک منادی کی آواز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام، رجس من عمل شیطان، آرڈر آ گیا، یہ گندگی ہے، نجاست ہے، شیطانی عمل ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چلو اللہ اکبر یہ تو پی لے نا، یہ جو منہ سے لگی یہ تو پی لے بعد میں، اللہ اکبر نہیں پیا کریں گے، یہ مٹکے تو ختم کر لیں، نہ، منہ کے ساتھ لگے ہوئے پیالے دیواروں پر دے مارے، پتھر مار کے مٹکے ٹھڈے مار کے توڑ دیے، پیٹ میں گئی، حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہ رہا۔ سگریٹ چھوڑنا مشکل، نسوار چھوڑنا مشکل، پان چھوڑنا مشکل، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو بھی ذرا دیکھیں کیا انداز تھا اطاعت کا۔ یہ اطاعت ہمارے یہاں پر اللہ اکبر بس جشن ہے، مشن، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ قرآن کو ماننے والے بہت اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار، لیکن قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جھگڑا اس بات کا ہے، اصل چیز امت کا کام ہوگا کس پر؟ اطاعت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کافروں کو بھی انکار نہیں تھا، نہ آپ کے حسن اور آپ کی صورت مبارک سے کافروں کو انکار تھا۔ ابو جہل کہتا تھا 70 سال کا ہو گیا وہ پرانا پیپا، آج تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا کی پہاڑی پر جب اللہ اکبر اللہ کی بات کی تو آپ نے اس جیسا دشمن بھی نہیں دیکھا۔ پھر اصل کام کس پر ہونا ہے؟ صورت کو ماننے سے نہیں، سیرت پر عمل کرنے سے ہوگا، اتباع پر ہوگا، اس سے چھٹکارا ہوگا، اس سے نجات ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اجمعین جہاں کہیں قافلے میں جا رہے ہوتے، راستے میں پڑاؤ کرتے تو کوئی ادھر بکھر گیا، کوئی ادھر بکھر گیا، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر، سارے بکھر جاتے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بکھر جانا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، تم اکٹھے رہا کرو۔ اس میں سیکورٹی بھی ہوتی ہے، گم ہونے کے چانس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ بکھر گیا، اب کوئی پیچھے رہ گیا، گم ہو گیا، کسی سے کوئی حادثہ ہو گیا، کسی نے کوئی حملہ کر دیا، کسی کو لوٹ لیا، بڑے خطرے ہوتے ہیں، لہذا مل کر رہا کرو۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر کرنے کی دیر تھی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اجمعین کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جہاں پڑاؤ کیا ہو تو بکھر گئے ہوں، بلکہ اس طرح اکٹھے ہوتے تھے کہ ان کو اوپر اگر کپڑا ڈال لیا جاتا تو اس کے اوپر آ جاتا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں مرد حضرات بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب تو الحمدللہ مساجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے اہتمام، باپردہ ہوتا ہے، لیکن پہلے خواتین پردے کی حالت میں آیا کرتی تھی، اور پردے کے احکام بھی بڑے عجیب تھے۔ عشاء تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اگلی صف مردوں کے لیے، پچھلی صف بچوں کے لیے، اس سے پچھلی صف ان لوگوں کے لیے جو شیمیل ہیں ان کے لیے، اللہ خسرے ہجڑے جن کو کہتے ہیں، اور اس سے پیچھے صف عورتوں کی ہوتی تھی۔ یہ ایک ترتیب تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں۔ اب حکم کیا تھا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر پردہ فرض کر دیا ہے۔ عشاء کی نماز میں یہ حکم سن کر خواتین جب گئیں، مسلمان تھیں، صحابیات تھیں، جی، تو وہ اطاعت کرنے والی تھی، ایمان والیاں تھیں،
کیا کیا انہوں نے؟ جا کر فوراً آرڈر آ گیا نا، اب اپنی چادریں، اپنے دوپٹے، اللہ اکبر، انہوں نے چادریں وغیرہ لے لی، جس کو نہ ملی بستر کی چادر پھاڑ کے صبح آئی مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، سب کی سب پردے کی حالت۔ کسی نے یہ نہیں کہا میری تو اب عمر اتنی ہو گئی ہے، سب نے تو دیکھا ہوا، اب ان سے کیا پردہ، محلے نے تو دیکھا ہوا ہے، نمازیوں نے تو دیکھا ہوا ہے۔ نہیں، جب آرڈر آئے، آرڈر از آرڈر، تو اس کی تعمیل کی انہوں نے صحابیات نے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھتی آخری صف میں اور پردے کی حالت میں ہے۔ ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز سے جیسے فارغ ہوئے، اب راستہ ایک ہے دروازے میں سے، اب عورتیں بھی نکل رہی ہیں، مرد بھی نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اب عورتیں مرد اب یہ اکٹھے، اب اس میں بے حرمتی کا خطرہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آرڈر کیا، عورتیں دیواروں کے ساتھ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے عورتوں نے اپنے کپڑوں سمیت دیواروں سے چمٹ گئی، یہ نہیں کہ کپڑے میلے گا، اور وہ ظاہر بات ہے ٹائلیں تو نہیں لگی ہوئی تھی، تو سنگ مرمر بھی نہیں لگا ہوا تھا اور وائٹ واش بھی نہیں ہوا تھا، کچی دیواریں ہیں ظاہر بات ہے، اور کپڑے اللہ اکبر مٹی والے۔ حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کی سب عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ گئی، مرد درمیان سے نکل گیا آرام سے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھی آپ تم نے، نماز پڑھ کے مرد حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جب تک عورتیں چلی نہ جائیں اس وقت تک انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آرڈر از آرڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا مجال کہ کوئی مرد سلام پھیر کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھے کون کون سی خاتون آئی ہے؟ نہیں، سب بیٹھے اسی اپنی جگہ پر اذکار کر رہے ہیں، کیا مجال کے پیچھے مڑ کر کو دیکھے؟ اور صحابیات رضوان اللہ اجمعین، اللہ اکبر، وہ آرام سے چلی جاتی، یعنی بعد میں ڈسپلن قائم کر دیا گیا کہ پہلے خواتین جائیں گی پھر مرد حضرات جائیں گے۔ تو یہ تھی اطاعت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام اجمعین اور صحابیات کے اندر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بیت اللہ کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں کھڑے ہوں تو شمال کی طرف بیت المقدس ہے اور جنوب کی طرف بیت اللہ ہے، یہ ڈائریکشن ہے وہاں پر۔ اب جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پیٹھ اس کی بیت اللہ کی طرف ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو پیٹھ اس کی بیت المقدس کی طرف ہے۔ 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے وقت 2 رکعتیں آپ نے ادھر منہ کر کے پڑھائی بیت المقدس کی طرف۔ نماز میں وحی کے ذریعے آرڈر آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اب بالکل اپوزٹ ہو گئی نا ڈائریکشن، کہاں امام اس طرف منہ کیا ہوا ہے، کہاں ادھر۔ اب جو صفیں بنی ہوئی ہیں وہ اس طرف ہیں، اب امام درمیان سے جگہ چیر کے ادھر بیت اللہ کی طرف جنوب کی سائڈ پر آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھول گئے، اوہ کہ غلطی ہو گئی، سبحان اللہ، نہیں، انہیں پتہ ہے نبی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا۔ 2 رکعتیں انہوں نے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی، اور 2 رکعتیں نماز کے دوران ہی اللہ اکبر وہ بالکل کیا اباؤٹ ٹرن ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے صف چیر کر بیت اللہ کی طرف جنوب میں آپ آگے آ گئے، اور انہوں نے ساری صفیں بالکل پلٹ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ ان میں سے کسی نے بعد میں اعتراض نہیں کیا، یہ کیا فرمایا اللہ کا آرڈر آ گیا، کیونکہ میں پسند کرتا تھا کہ بیت اللہ کو ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا جائے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ان میں سے ایک شخص نماز سے فارغ ہو کر گیا، اپنے محلے میں پہنچا، دیکھا وہاں پر لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس نے فوراً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ گیا ہے، اب وہاں پر دیکھا کہ وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔
اس نے نماز سے یہ باہر مسجد سے باہر کھڑے، انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے اور ہمارے لیے قبلہ بیت اللہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران ہی صحابہ کرام اجمعین، کیونکہ اللہ کو گواہ بنا کر کہا ہے اور آواز پہچان لی ہے کہ اپنا ہی ساتھی ہے، تو انہوں نے کیا رکوع میں ہی ابو ٹرن ہو گئے، بیت المقدس کی طرف رخ ہٹا کر، شمال سے رخ ہٹا کر جنوب کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے باقی نماز پڑھی۔ تو آج اللہ اکبر ہم کہتے ہیں ہمارا ملازم ادھر زبان سے نکلے اور آرڈر مان لے، پریڈ کرائی جاتی ہے دفاعی محکموں کے اندر، جلدی چل، روک، دائیں پھر، بائیں پھر، کیوں؟ وجہ مقصد یہ ہے کہ ذہن بن جائے آرڈر از آرڈر۔ تو جب آرڈر کی تعمیل کا یہ ذہن بن جائے، یہ چیز اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس کے بارے میں آرڈر یہ ہے کہ اگر جوتے کا تلوا پلین ہے، نجاست نہیں لگی ہوئی، تو جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر جوتے کے تلوے میں ڈیزائن ہے، جس طرح کے آج کل ڈیزائن بنے ہوئے، اب ان میں نجاست وغیرہ ہے تو پھر اتار کر رکھ دے، یا اس کو مٹی سے یا پانی سے دھو لیں، صاف کر لیں۔ تو جوتوں سمیت نماز اس کے لیے یہ ہے کہ مثلا جنازہ ہے یا عید ہے یا ایسا کوئی موقع ہے کہ وہاں اوپن ایئر میں آپ پڑھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے مسجد میں قالین پر اگر آپ جوتوں سمیت آئیں گے تو مٹی ہوگی اور اللہ اکبر گندگی، تو اب اس کا یہ ہے کہ جب سجدہ کریں گے تو وہ ناک میں مٹی جو ہے وہ چڑھے گی، اور اس انداز کے ساتھ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اب یہاں پر جوتوں سمیت نماز، اگر کنکریلی زمین ہے، کانٹے دار جگہ ہے، تو وہاں پر جوتوں سمیت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے۔ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک اتار کر سائڈ پر بائیں طرف رکھ دیے۔ صحابہ کرام اجمعین سب نے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ دیے۔ نماز کے دوران سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا۔ اللہ اکبر، ہم نے آپ کو دیکھا، بات ختم، یہ تھی اطاعت۔ فرمایا میں نے تو اس لیے اتارے کہ جبریل علیہ السلام نماز کے دوران میرے پاس وحی لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ اکبر جوتوں کے نیچے کہیں غلاظت رہ گئی ہے، احتیاط نہیں ہو سکی، لہذا اتار دیں، میں نے اس لیے اتار دیے۔ تو صحابہ کرام تم نے کیوں اتارے؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا، بس بات ختم۔ کیا ایسی اطاعت ہے ہمارے پاس؟ ایسے جذبے ہیں ہمارے پاس؟ اس لیے وہ کامیاب تھے رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ انہوں نے آرڈر آیا تو پھر آگے سے چون چرا نہیں کی، آئیں بائیں شائیں چونکہ چنانچہ نہیں کی۔ آج تو ڈر لگتا ہے کسی سے بات کہتے ہوئے نا، اللہ اکبر، بھائی داڑھی کیوں مڑواتے ہو، داڑھی کیوں کٹواتے ہو، عورت پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ہاں جی، وہ بس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا، وہ تو اخلاق ہی نہیں ہے جی۔ میں آ گیا ہوں مسجد میں، یہ تھوڑا احسان ہے میرا؟ بھائی پیر ملاؤ، سب میں ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل کر کھڑے ہو، تمہاری اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ کندھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرتے صفو صفوفکم، صفیں درست کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا، پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، پنڈلی سے پنڈلی جوڑ لیتے۔ اب کندھے اللہ اکبر پیر زیادہ پھیلائیں گے تو کندھے نہیں ملیں گے، اور کندھے ملائیں پیر اس کے مطابق سائز کو اپنے بھائی سے ملا لیں، پیر بھی مل گیا، پنڈلی بھی مل گئی اور کندھے بھی مل گئے۔ بھائی جوڑ کر کھڑے ہوں، اللہ اکبر، جوڑ کر کھڑے ہونے کا حکم ہے، دوسرے کے پیر پر پیر چڑھانے کا حکم نہیں ہے کہ دوسرا بیچارہ مصیبت محسوس کرے کہ میرے تو پیر پر چڑھ گیا یہ نہیں۔ اللہ اکبر، اس انداز کے ساتھ محبت سے مل کر کھڑے ہو۔ اب کہا جاتا ہے، اب ڈر لگتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ادھر اگر کوئی بھائی اللہ اکبر سب توڑ کے کھڑا ہوا ہے، نہیں ملا رہا، تو ہمیں ڈر کے مارے ادھر منہ کر کے کہنا پڑتا ہے، کہیں اس کی طرح منہ کر کے کہا تو ایسا نہ ہو کہیں وہ مسجد میں نماز آنے سے رہ جائے۔ تو آج تو نیکی کی، حالانکہ اس کو چاہیے اگر اصلاح کی ہے شکریہ ادا کریں کہ آپ نے میری اصلاح کی ہے، میں تو غلطی پر تھا۔
تو بجائے شکریہ ادا کرنے کے الٹا اللہ اکبر، پھر کیا ہوگا نتیجہ نکلا؟ دوسرا کہنا ہی چھوڑ دے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینہ کیا ہوتا ہے؟ شیشہ۔ شیشے میں جب منہ دیکھتا ہے نا تو شیشہ اس کو بتاتا ہے تیرے منہ پر یہ داغ دھبے یہ میل کچیل یہ موجود ہے۔ جب ہٹایا دوسرے نے شیشہ دیکھا، دوسرے کو وہ نہیں بتاتا کہ وہ جو پہلے والا تھا اس کے منہ پر یہ داغ دھبے موجود ہیں، نہیں، وہ اس کو اس کا بتاتا ہے۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ مومن مومن کو تنہائی میں اصلاح کرتا ہے، اشارے کنایے میں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اسے چاہیے سمجھ جائے، اس کا شکریہ ادا کرے کہ تو نے میری خیر خواہی کی ہے۔ آج کسی کے پاس کسی کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو نے میرے بارے میں غور کیا، میری اصلاح کی، اللہ اکبر، تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بجائے اس کو اللہ اکبر جزاک اللہ کہنے کے الٹا آگے سے اس کو مدعون کر رہو، تم تو ایسے، تم نے چونکہ میری اصلاح کی تو کی کیوں تم؟ ٹھیک ہے پھر رہا ہو ایسے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اجمعین ان میں یہ بات نہیں، کوئی اصلاح کرتا اس کا شکریہ ادا کرتے کہ تو نے میری خیر خواہی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین اس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ ایک صحابی ہیں غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، قافلے میں جا رہے ہیں، سفر پر ہیں، ایک جگہ قافلے والوں کو کہنے لگے رکو رکو ذرا، وہ رک گئے، سواری سے نیچے اترے اور سائڈ پر ایک جگہ گئے، وہاں پر ایسے بیٹھے جس طرح قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہو، لیکن قضاء حاجت نہیں کی، اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر آ گئے۔ لوگوں نے کہا ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ نے قضاء حاجت تو نہیں کی، آپ ایسے گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور پھر آ گئے ہیں، وجہ اس کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، یہاں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، میں نے اب چاہے مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کو، سنت کو اپنانے کے لیے یہاں پر ویسے ہی بیٹھا ہوں۔ ان کو تو اتنی محبت۔ ایک صحابی سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑی ہے یا آپ کی بڑی ہے؟ اس صحابی کا محبت کا انداز دیکھیں، یہ بھی محبت ہے۔ کہنے لگا بھائی پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ان کا بڑا ہے۔ یہ محبت تھی، اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھ رہے ہیں، معاہدے میں لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کا، اللہ اکبر، جو سفیر تھا وہ کہنے لگا اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھگڑا ہے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ، ہم تو ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسے ضد میں آ گئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا یہ رسول اللہ مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اب ایک طرف دیکھتے ہیں نبی کا آرڈر ہے، دوسری طرف ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ جاؤں گا لیکن رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، میں نے کلمہ پڑھا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو مٹا دوں؟ نہ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا میرا آرڈر ہے اور تم نے کیوں نہ، سمجھ گئے محبت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے نہیں مٹا رہے، مخالفت کی وجہ سے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا دکھاؤ مجھے قلم، کہاں ہے وہ لکھا ہوا؟ کیونکہ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے، کہاں ہے وہ لکھا ہوا؟ میں اس جگہ پر، انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں لکیر پھیری، علی رضی اللہ عنہ نے نہیں مٹایا اس کو۔ یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مشرکوں کے ہاتھ چڑھ گئے، مشرکوں نے ان سے بدر کا بدلہ لینا چاہا، بدر میں ہمارے 70 آدمی قتل ہوئے ہیں، آج تجھ سے بدلہ لیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے گئے۔
وہاں ایک شخص نے کہا اگر اس جگہ پر تمہاری بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے اور ان کو یہ سزا دی جائے، برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دی جائے؟ میرا تو یہ ایمان ہے کہ میرے بدلے ان کو قدم مبارک میں کانٹا چبھنا بھی مجھے برداشت نہیں۔ تم کہتے ہو میرے بدلے ان کو سزا دی جائے، سزا موت دی جائے؟ تو یہ ایمان تھا صحابہ کرام رضوان اجمعین کا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ ایمان تقاضا، جب مان لیا کسی کو تو پھر اس کی بات بھی مانو، اور بات مانو کس انداز سے؟ دکھاوے کی نہیں، ظاہر کی نہیں، بلکہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اتباع ہے کہ جو ظاہر جس طرح وہ کر رہے ہیں اسی طرح پیچھے کرنا، لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید دل سے نہ کر رہا ہو، اخلاص سے نہ کر رہا ہو۔ اطاعت ہوتی ہے دل کے خلوص کے ساتھ، کہ اطاعت کر کے خوشی محسوس کرے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات مانی ہے، خوشی محسوس کرے۔ تو یہ جو اطاعت ہے، اللہ اکبر، دنیا میں بھی کوئی کسی کو اللہ اکبر محبت کرتا ہے، دنیا کی محبتیں صحیح، دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا اس کی بات نہیں مانتا؟ وہ پھر محبت ہی کیا، وہ تو کیا دیتا ہے کہ یہ محبت ہے، یاری تو نہیں چھولے کا وڈ ہوا۔ تو ہمیں اس کی تو یار ہے، اللہ اکبر، کہ محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، ماننا تقاضا کرتا ہے اطاعت کا۔ تو ایمان کسی کو وہ مانتا ہے تو اس کی بات مان۔ افسانے صحیح، شیریں کے لیے فرہاد نے دودھ کی نہر پتھروں میں کھود دی، فلاں لو سٹوری میں اس محبوب نے کی خاطر محب نے یہ قربانی دے دی۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ افسانے ہی صحیح، چلو کیوں جی، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں۔ فلاں کرکٹر اس طرح چھکا لگاتا ہے، میرا سٹائل بھی ایسے ہوگا۔ فلاں ایکٹر یہ ایکشن کرتا ہے، میرا سٹائل بھی ایسا ہوگا۔ اس نے جو کان میں بدھا ڈالا میں بھی ڈالوں گا، اس نے دجال کی طرح بال کھڑے کیے میں بھی کروں گا، اس نے داڑھی ادھر سے مڑا کر ادھر رکھ لی میں بھی اسی طرح کروں گا، اس نے مونچھ ہٹلر والی رکھی میں بھی اسی طرح، اس نے مونچھ ہلاکو خان والی رکھی میں بھی اسی طرح۔ یعنی وہ جس سے دنیا میں دنیا کی خاطر محبت رکھتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ فلاں کا لور ہے، یہ فلاں کا لور ہے، یہ فلاں کا لور ہے، بادشاہ حکم کر کے تو دیکھیں آپ۔ تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، ان پر ایمان لائے، اللہ اکبر، تو ان کی اطاعت نہیں کرے گا، پھر وہ کیسی محبت ہے، وہ کیسا ایمان ہے جو اطاعت پر نہیں لاتا، جو اتباع پر نہیں لاتا۔ یہ دنیا کی محبتوں کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور اللہ اکبر جو اصل محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مال، اپنی جان، اپنے اللہ اکبر رشتہ دار، بیوی، بچوں، پوری دنیا سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں رکھتے تو مومن ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، والدین سے، بیویوں سے، اولادوں سے، رشتہ داروں سے، مال، تجارت، کوٹھیاں، بنگلے، ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی بات مانی جائے، اللہ اکبر، اور ان کے حکموں کی تعمیل کر کے نکلا جائے۔ فرانس میں اللہ اکبر کل بدبختوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخانہ کارٹون شائع کیے انہوں نے۔ کیوں؟ کافروں کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ وہ غلطی سے، مغالطے سے ان سے یہ عمل سرزد ہو گیا، انہیں پتہ ہے مسلمانوں کا یہ کمزور پوائنٹ ہے، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے اطاعت کریں یا نہ کریں لیکن ان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر کبھی ڈنمارک، کبھی ناروے، کبھی سویڈن، کبھی فرانس، اب اس معاملے میں آ گیا، جرمنی میں مسجدوں پر حملے، اللہ اکبر، فرانس میں مسجدوں پر حملے، اللہ اکبر، پورے یورپ کے اندر اسلام کے خلاف مہم میں صلیب بردار جلوس۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے ٹی وی بھیجا، وی سی آر بھیجا، ڈش بھیجی، کیبل بھیجی، ہم نے نیٹ بھیجا،
اللہ اکبر. ان کو بدماش کمینہ بنانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا. کیا ابھی ان میں کوئی غیرت باقی ہے؟ کوئی ایمان کی رمق باقی ہے؟ اگر تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کہ ہماری محنت ریگنا تو نہیں جا رہی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اکبر، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کرۂ ارض کے اوپر کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اذان نہ ہو رہی ہو. 24 گھنٹے بحر الکاہل کراس کر کے سورج کی کرن جب پہنچتی ہے جاپان کے جزیرے پر، یہ جاپان اور دوسرے یہ جزائر کوریا وغیرہ، صبح کی اذان کا اللہ اکبر صبح صادق ہوتی ہے یہاں پر، تو صبح کی اذان وہاں پر مسلمان اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں. یہ انڈیا تک یہ صبح صادق کا ٹائم پہنچتا ہے تو پیچھے زہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر خلیج تک پہنچتا ہے تو پیچھے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ادھر خلیج سے ادھر سویڈن ناروے تک جب یہ پہنچتا ہے، آگے بحر اوقیانوس ہے اللہ اکبر، تو ادھر پیچھے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر سے جب کراس ہوتے ہیں تو ادھر پھر صبح کا ٹائم. 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب روئے زمین پر اذان نہ گونج رہی ہو، اور اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ساتھ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافر کتنا حسد کریں گے، کتنا بغض کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ روئے زمین پر قیامت سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایک جھونپڑا، کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کی بات نہ پہنچے. میں سوچا کرتا تھا کیسے پہنچے گی. جب سے انٹرنیٹ آیا اللہ اکبر، گھر گھر بات پہنچی اسلام کی کہ نہیں. جب سے کیبل آئی دین کے پروگرام پہنچے کہ نہیں. 9/11 کے بعد تو وہ سپیڈ لگی کہ جن کو نہیں بھی پتا تھا اسلام بھی کوئی دین ہے ان کو بھی پتا، کافروں نے لگوا دیا کہ نہیں کہ واقعی اسلام بھی کوئی دین ہے. تو کافر اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو جتنا کچلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام اتنا ہی ابھر کر آتا ہے. اللہ اکبر، جرمنی میں مسلمان خنزیر کھا رہے ہیں اللہ اکبر، کتے نہلا رہے ہیں، وہاں پر شرابیں پی رہے ہیں، کلبوں میں ناچ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجدوں پر حملے شروع ہوئے اللہ اکبر، انہوں نے مسجدوں کے دیواروں پر صلیب کے نشان بنانے شروع کیے، وہاں کے مسلمان اکٹھے ہو گئے. پیدا نہ ہو گیا اسلام. فرانس میں اللہ اکبر کیتھولک کلیسا کا اللہ اکبر سپورٹر فرانس، ہم سیکولر ہیں جی، آزادی ہے، لیکن جیسے مسلمانوں کو دبایا انہوں نے الحمدللہ مسلمان اکٹھے ہو گئے. بوسنیا میں بھی اسی طرح بالکل حال تھا، امریکہ میں بھی یہی حال، کینیڈا میں بھی یہی حال، آسٹریلیا میں بھی یہی حال. تو پوری دنیا میں اسلام کو جتنا کچلنے کی کوشش کریں گے اسلام اتنے ہی زور کے ساتھ ابھرے گا. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اپنا نور دین اسلام کا پورا کر کے رہوں گا.